अस्सलामुअलैकुम। आप सभी के ऊपर सलामती हो। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हमारा आज का टॉपिक है कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, या इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई। हो सकता है आपने इस विषय में पहले भी सुना हो या फिर पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम धर्म जो है वो 1450 साल पहले शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो जानकारी देने वाली हूँ जिस पर मुसलमान विश्वास करते हैं। मुसलमान जिस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि आखिर इस्लाम कब से शुरू हुआ और मुसलमान कब से इस दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के सामने दो शब्द के अर्थ बता देना चाहती हूँ। पहला शब्द है इस्लाम, कि आखिर इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस्लाम का मतलब होता है कि शांति हासिल करना, यानी कि अमन हासिल करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऑर्डर्स के मुताबिक गुजार के। ठीक है, ये हुआ इस्लाम शब्द का अर्थ। अब एक दूसरा लफ्ज़ यानी कि शब्द जो मैं अपनी इस वीडियो में बार बार बोलूँगी वो है मैसेंजर या फिर पैगंबर या नबी। देखिए, ये मोटा मोटी एक ही शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अल्लाह का ये तरीक़ा रहा कि उसने इंसानों में से ही किसी एक इंसान को अल्लाह अपने पसंदीदा बना लेते, चुन लेते और उसके साथ एक हाई लेवल का कम्युनिकेशन करते। ठीक है, और उसे अपना मैसेज भेजते और वो मैसेंजर जो होते वो इंसानों को जाकर वही संदेश साफ साफ पहुंचा देते। इसे ही नबी कहते हैं। तो आइए अब मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा मुद्दा है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म की शुरुआत के अक़ीदे को लेकर मुसलमानों का जो विश्वास है वो ये है कि इस धरती पर जिस पहले व्यक्ति ने अपना पहला कदम रखा वो पहले मुसलमान थे और उनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस ज़मीन पर आई थी उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने इस जोड़े से ही इस दुनिया को फैलाया और बढ़ाया। तो इस एक जोड़े के साथ अल्लाह की एक और मखलूक भी इस दुनिया में आई थी जिसका नाम था इब्लीस। उसका नाम है इब्लीस। ठीक है, इब्लीस कहते हैं शैतान को, आम भाषा में शैतान को कहते हैं। ये भी इंसानों के साथ इस ज़मीन पर आया, और ये किस तरह इस ज़मीन पर आया इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे रही हूँ। तो चलिए, हम बात कर रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की, कि वो इस धरती के पहले मुसलमान थे और उन लोग और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो आयु थी, उम्र थी, वो 1000 वर्ष की थी। वो 1000 साल इस दुनिया में रहे और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद कुछ सालों के बाद लोग धीरे धीरे अपने रब को भूल गए। फिर अल्लाह ने इस सिचुएशन में अपने लोगों को, इंसानों को अपनी हिदायत पहुंचाने के लिए फिर उन्हीं इंसानों में से एक इंसान को जो पसंद कर लिया और उसे अपना मैसेज भेजा, और उस इंसान ने आकर लोगों को अपना वो अल्लाह का वो जो संदेश था वो पहुंचा दिया। तो इस तरह अल्लाह ने ज़मीन पर टाइम टू टाइम अपने बहुत सारे मैसेंजर भेजे। जो लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने बताया है कि अल्लाह ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे, और कुरान में भी नाम से 25 मैसेंजर का जिक्र आता है। दोस्तों, जब आप कुरान पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, जिस लैंग्वेज को भी आप जानते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे नबी भेजे। मिसाल के तौर पर जिनका नाम कुरान में आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत सारे मैसेंजर अल्लाह ने इस ज़मीन पर भेजे। और अल्लाह ने कुरान में उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उसका ज़िक्र भी कुरान में बहुत खूबसूरती से किया है।
اور ان پیغمبروں کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ذکر بھی قرآن میں بہت ہی وستار سے آتا ہے۔ تو دوستوں، اللہ نے ٹائم ٹو ٹائم میسنجر بھیجے، اس کے لیے قرآن میں ایک بہت ہی بہترین آیت ہے جو ہے چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس زمین پر لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے تھے، اور انہیں ہم نے بیوی اور بچے بھی دیے تھے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی نبی کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ کوئی نشانی لا کر دکھا دیتے، اور ہم نے ہر زمانے اور وقت کا لحاظ کر کے کتاب میں مناسب حکم بھیج دیا تھا۔ یعنی اللہ یہاں پر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے، آپ پہلے نہیں ہیں، آپ تو آخری ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچے بھی دیے تھے۔ یعنی ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی سماج سے کٹے ہوئے انسان کو اللہ چن لیتے تھے، بلکہ انہی انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چن لیتے تھے، یا کوئی اللہ فرشتہ نہیں بھیجتے تھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، سیدھا انسان سے سندیش، اپنا اللہ کا سندیش دینے کے لیے، بلکہ اللہ انسانوں میں سے ہی کسی ایک کو چن لیتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بہت کھول کے بتا دیا کہ ہم نے ہر زمانے اور وقت کا لحاظ کر کے کتاب میں مناسب حکم بھیجا تھا۔ یعنی میں آپ کو مثال کے لیے ایک چیز بتاتی ہوں۔ دیکھیے، جیسے مانتے ہیں کہ ایک اسکول ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک ہیڈ ماسٹر ہیں، اور وہ 25 سال تک سیم اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے پوسٹ پر رہتے ہیں۔ تو کیا ہیڈ ماسٹر جو ہیں وہ 25 سال پہلے جو رول بنا کر انہوں نے اپنی اسکول کے لیے رکھا تھا، وہ آج 25 سالوں کے بعد بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ از رکھیں گے، یا اس میں وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا موڑا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، حالات کے حساب سے کچھ چینجز کریں گے؟ اسی طرح اللہ نے اپنا بیسک اصول تو سیم ہی رکھا کہ صرف ایک ہی اللہ عبادت کے لائق اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ سارے پیغمبر یہی میسج لے کر آئے، لیکن تھوڑا موڑا لا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، وہ اللہ نے الگ الگ دور کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی بوجھ اٹھانے سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبیلہ والے لوگ جو ہوتے تھے پہلے کے لوگ، وہ لوگ اتنا کچھ نہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ سب ان کو نہیں دیا۔ وہ جتنی عبادت جس طرح کی سہولت سے کر سکتے تھے، جس سے ان کی پاکیزگی بنے رہے، اتنا ہی انہیں سکھایا۔ پھر اللہ نے دھیرے دھیرے اپنا جو ہے میسج اپڈیٹ کرتے رہے، اور فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سینس سے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب آخری نبی ہیں، وہ اسلام کی شروعات انہوں نے کی اس سینس سے نہیں کہ وہ یہ لا الہ الا اللہ پہلی بار لے کر آنے والے پہلے انسان تھے، بلکہ اس سینس سے کہ انہیں اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ سکھا دیا۔ یعنی کہ نماز کا طریقہ کیسا ہو اور چیریٹی کا طریقہ کیسا ہو، ان سب چیزوں کو تھوڑا بہت اللہ نے چینج کیا۔ تو اس حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد جو لوگ بھی ان پر ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی، جو دین بتائی، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اسلام کے اس دنیا میں مسلمانوں کی جو آنے کی کہانی ہے، وہ میں نے یہ آپ کو کچھ تھوڑے سے وقت میں بتا دی الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر جیسے میں بتا رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، تو اس کے لیے قرآن میں کہاں پر لکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن میں فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 40 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان پر نبوت ختم ہو گئی۔ یعنی اب ان کے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ اور جنہیں یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے لکھ لیا، نعوذ باللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام آ کر جو یاد کرواتے تھے قرآن، وہ وہی آ کر اپنے پڑھے لکھے ساتھی کو، صحابہ کو بتاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے، اور وہ لکھ لیتے تھے۔ اس طرح سے قرآن دھیرے دھیرے کر کے 23 سال میں جمع ہوا۔ اور اب اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ کیا قرآن پریزرو ہے، وہ سیف ہے، تو دیکھیے اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اس ذکر کو میں نے ہی نازل فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔
اس لیے اس میں ایک سنگل لفظ کا بھی چینج ہونا، ایک ورڈ کا بھی چینج ہونا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے، یہ جنریشن ٹو جنریشن چلا جاتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ لوگ اس کو پورا یاد کر لیتے ہیں، بائی ہارٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آرام سے چلا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی طرح کی چینج ہونا پاسبل نہیں ہے۔ تو دیکھیے دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے انہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے وہ بلیسنگ ہے، اور انہوں نے جو رستہ دکھایا وہ سچا ہے، وہ سیدھا ہے، وہ رستہ ہے جو آپ کو اللہ تک لے کر جاتا ہے، اپنے رب سے ملاتا ہے۔ دیکھیے دوستوں، دنیا کی جو جتنے بھی آپ امیر ہو جائیں نا، لیکن آپ اپنا جو دکھ اور تکلیف ہے نا وہ بیچ نہیں سکتے، اور سکون جو ہے وہ خرید نہیں سکتے، اور سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی آتی ہے۔ بس اسی کی بات کے ساتھ میں اپنی اس بیان کو ختم کروں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر کب اسلام دھرم کی شروعات ہوئی اور کس طرح مسلمان اس دنیا میں آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔